علیکم ناظرین حامد میر کے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں جی بیرسٹر عقیل، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور پی ٹی آئی کے ہیں لطیف کھوسہ صاحب۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے جناب بیرسٹر عقیل کی جو ہے وہ لائیو شو میں چھترول کر دی ہے، کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کہ ان کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ بات نہیں بنی جو بنانا چاہتے تھے، اب وہ 27ویں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، لانا چاہ رہے ہیں، اور اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے ان کی جم کر چھترول کی ہے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اچھا کھوسہ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو خبریں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلے ذرا بیرسٹر صاحب کو میں تھوڑا سا یاد دہانی کراتا چلوں کہ نہ تو سینٹ مکمل ہے، کے پی کے سے سینیٹر ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، اس میں الیکشن کمیشن جس طریقے سے ماشاءاللہ عملداری کر رہا ہے، تابعداری اور غلامی کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، تو وہ بھی قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تمام یہ ہمارا جو ہے موقف ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی اسمبلی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلے ہاؤس تو مکمل کر لیں تاکہ وہ ترجمان تو ہوں عوام کے مینڈیٹ کی۔ آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں ٹھونس رکھا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذرا تعین ہو جائے گا اگر فل کورٹ جو ہے اس بات کو سنے گی۔ سو یہ اتنا بھی تقدس نہ دیں 26ویں ترمیم کو کہ جناب اس پر عملداری ہو گئی تو اس لیے قوم اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، قانون سارے سو گئے ہیں، لوگ سارے مر گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے یہ جو مسلط کرنا چاہیں گے یہ کر لیں گے۔ اب آ جائیے 27ویں ترمیم۔ یہ دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے 2 مہینے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھ کر مولانا فضل الرحمان کے آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھو، پریزیڈنٹ جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، بلاول چیئرمین جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون جا رہا ہے، ہم بھی لامحالہ گئے، بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو ان کو یہی قائل کیا کہ مولانا صاحب آپ بھی کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور لیجیٹمیسی ہی اس کی نہیں ہے۔ بہرکیف جو وہ انہوں نے جو ہمیں دلائل دیے اور بتایا کہ میں اس کی ساری سٹنگ جو ہے یہ کالے ناگ کے دانت اور میں نے زہر اس کی نکال کے باہر پھینکنی ہے تاکہ یہ قوم پر اور زیادہ عذاب نہ آئے، تو ان کی نیت پر مجھے کوئی شک و شائبہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، یہ بھول جائیں کہ 27ویں ترمیم آ بھی سکتی ہے، یہ صرف توجہ مبذول کروانے کے لیے عوام کی، پھر جو ہے مین ایشوز سے، لوگوں کے جو ہے بجلی کے بلوں کی تنگی سے، لوگوں کے جو ہے فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکالنے کی، لوگوں کی علاج معالجے میں جو ہے خرچہ نہ برداشت کرنے کی، وہ جو ہے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے جو ہے افراط زر، جتنا کچھ جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے 2 مہینے پھر ضائع کریں گے تاکہ یہ کھینچیں اور جتنی طوالت اپنی اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں یہ اس کو دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا نہیں ہے جو معاشی کہیں، جو قانونی کہیں، اخلاقی کہیں، کوئی بھی ایسا پلان ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا ان کو گڈ لک بھی کہی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ خوش آئند ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف بھی مانگیں گے۔ تو یہ جو آج پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اب وہ مل کر کام کریں گے اور ان میں جو آپس کی لڑائیاں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میر صاحب بہت خوش آئند ہے کہ سارے ہی جج صاحبان جو ہے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کی تشنگی محسوس کی جا رہی تھی کافی عرصے سے، اور بدقسمتی سے یہ پچھلے 3-4 چیف جسٹسز یہ یکجا نہ کر سکے، اور اس میں جو ہے ایک ڈویژن نظر آ رہی تھی، اور خصوصاً جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس ہوئی اور ریفرنس کے بعد ان کی بحالی ہوئی، اور اس میں جو ہے ایک پولرائزیشن ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ
کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ان کو استعمال کیا جس طرح سے، اور جس طرح سے بندیال صاحب کے فیصلوں کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بینچز کی جو ہے، اور اس میں خود قاضی فائز صاحب کا سب سے بڑا رول تھا اس ڈویژن میں اور اس بائیفرکیشن میں اور اس پولرائزیشن میں. تو یہ ایک بات تو بہت خوش آئندہ ہے کہ سارے بیٹھے ہیں. جو پریس کمیونکے آیا ہے وہ بھی خوش آئندہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ اس میں شریک بھی ہوں گے اور اس چیز میں آئیں گے. میرے خیال میں پہلی چیز جو سارے ججز کو دیکھنا مقصود ہے اور دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کی روح کو مجروح تو نہیں کرتی ہے، کہیں اس کی گرانڈ نارم، اس کے بیسک سٹرکچر کو تو نہیں یہ گرا رہی ہے، کہیں یہ جوڈیشل جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، جوڈیشری کا ستون جو پلر ہے وہ منہدم تو نہیں ہو گیا ہے، کیا وہ ایگزیکٹو کے زیر بار تو نہیں آ گیا ہے، کیا نظام عدل جو ہے وہ متصادم تو نہیں ہے، جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو 2A کی شکل میں منضبط کیا گیا اور جو پریمبل کی شکل میں آیا ہے کہ اور جو ایک مسلسل شرف فریدی کے بعد جتنی فیصلہ جات آئے، وہ اسد علی شاہ کے کیس میں آیا، وہ الجہاد کے کیس میں آیا، وہ نواز شریف نے خود بڑی جد و جہد کی اور حتیٰ کہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ تک کیا، اور پھر جو ہے یہ قوم ساری نے 18ویں ترمیم میں متفقہ طور پر آرٹیکل 175(3) میں کہا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. تو یہ ساری چیزیں میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے فل کورٹ اس معاملے کو پہلے مسئلے کو حل کر لے تاکہ یہ جو ہے 26ویں ترمیم کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ جائے، وگرنہ تو یہ گیرزن سٹیٹ بنا دی ہے. اور 27ویں ترمیم کا جو یہ کر رہے ہیں نا، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، جو ہے 27ویں ترمیم پہ بعد میں بات کرتے ہیں. سر ان کے ہسبینڈ ہادی صاحب بھی وکیل ہیں، تو اس گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے ان کو اس انداز سے جو ہے گرفتار کر کے ہراساں کیا ہے، آپ کہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ کہیں کہ اس کلچر کو ہم بدلیں گے. حاجی امتیاز کا جو ہے گھر کو منہدم کر دیا گیا، آپ کہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں گے. آپ نے ہمارے MNAs اٹھائے، آپ نے ہمارے سینیٹرز اٹھائے، اکثر مینگل کے سینیٹرز کو اٹھایا اور اکثر مینگل کے خلاف الٹا وہ پرچہ دہشت گردی کا درج کر دیا، جس کا آپ نے نشاندہی کی. جب وہ دبئی میں پہنچے تو آپ نے پہلا ان کو خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا ہے. یار کو خدا کا خوف کرو. 26ویں ترمیم اگر اس طرح کرنی ہے اور 27ویں اسی طرح کرنی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لوٹا کریسی کو جنم دے کر، اور آپ نے جو ہے سہولت کاری جو ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ سے نے سہولت کاری آپ کی جس کو بلاول بھٹو زرداری نے خود تسلیم کیا اپنے پبلک اسٹیٹمنٹ میں کہ ان کے بغیر ہم یہ جو ہے ترمیم نہ کروا سکتے 26ویں ترمیم. تو اس طرح کے مذاق بھونڈے جب آپ کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی اصل میں میر صاحب بات یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے. اب یہ سوائے اس کے کہ یہ جو ہے یہ آئینی قبضہ کریں، آئینی چاہے مارشل لا لگائیں، آئینی چاہے گیرزن سٹیٹ بنائیں، یہ کسی اور بساخی کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ دوام دیں 26ویں ترمیم میں جس طرح انہوں نے دیا ہے کہ جب تک ان کا سبسٹیٹیوٹ نہیں آیا تب تک وہ جاری و ساری رہیں گے. میرے خیال میں آج ان کے سپریمو جو ہیں محترم نواز شریف صاحب واشنگٹن بھی گئے ہیں اور وہ راجہ سکندر چیف الیکشن کمشنر کی خدمات سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کاملا ہیرس کو اور ان کی حکومت کو. چلیں یہ تو آپ ایک ازراہ تفنن بات کر رہے ہیں، حکومت کو ازراہ تفنن آپ بات کریں، لیکن ایک میں نے ایک اور بھی سیریس بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں میں خدا صاحب ایک اور بھی سیریس معاملے کی طرح تعریف کیا کریں گے. نہیں دیکھیں میر صاحب پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. مجھے یا آفریدی شاید میں سب سے زیادہ ان میں سے پیش ہوا ہوں. مجھے ان کی کمپٹنس پر، ان کی انٹیگریٹی پر مجھے کوئی دوسری آرا نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہی از اے ویری اپ رائٹ پرسن اور ان کی انٹیگریٹی بھی جو ہے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ہے اور ان کا کمپٹنس ہے. لیکن دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا جو
اگر سینئر دیکھیں تو اس وقت ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے سارے ججوں میں سے جتنے بیٹھے ہیں، میں منصور علی شاہ صاحب کو بطور میرٹ کے، ان کے اگر پریسیڈنٹ کیسز دیکھ لیں، ان کا اگر آئین پر، کانسٹیٹیوشن پر، ہیومن رائٹس. آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی بات چیت سنی تو لطیف کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کی ہے، تو اس میں انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اغوا کیا، پکڑے، پیسے کی آفر کی، سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ آئینی ترمیم کی. لیکن کل کو آپ دیکھ لینا کہ یہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ لوگوں کو پکڑیں گے اور جناب جو ہے وہ یہ سارا نظام پہلے کی طرح کریں گے. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس دفعہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور جناب پوری طرح جو ہے وہ تسلح کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ نہ کرنے دی جائے. کیونکہ اگر اس دفعہ جو انہوں نے 26ویں کی تھی تو ان کی کوئی پیش نہیں گئی، کیونکہ جو قاضی صاحب ہیں وہ تو فیصلے نیوٹرل دے رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ نیوٹرل ہی دیتے رہیں گے. تو یہ کسی اور شعبے میں ان کو لے کر آئے تھے، لیکن وہ ایک اچھے جج ثابت ہوں گے. تو یہ تھے جناب لطیف کھوسہ صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.